إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے وبینات من الہدی والفرقان ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام رمضان کا انتظار ہو رہا تھا اب جلدی سے گزر رہا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان کے لیے ایک بہترین موقع اور چانس ہے کہ اس میں ہم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور جہنم سے آزادی حاصل کر لیں اور جنت کے وارث بن جائیں اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے بھائیو دوستو بزرگو ماہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہیں اور کئی امور قرآن میں اور رمضان میں مشترک ہیں اللہ مالک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا لہذا میرے بھائیو دوستو اس مہینے میں قرآن کریم زیادہ پڑھنا چاہیے اور میں اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے
کہ اللہ ذوالجلال میرے ساتھ کلام کریں تو وہ قرآن کریم پڑھے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ ذوالجلال بندوں کو احکام بھی دے رہے ہیں، پرانے لوگوں کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح مومنوں کو اللہ نے کامیاب کیا اور اللہ ذوالجلال نے اپنے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس لیے قرآن کریم زیادہ سے زیادہ انسان پڑھے تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ ذوالجلال نے رمضان کا ذکر کیا، روزوں کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے ہم نے تم پر فرض کیے تم سے پہلے لوگوں پر بھی، مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ اور قرآن کریم کے شروع میں بھی پڑھ لیجئے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں ہدایت کون حاصل کریں گے؟ ھدی للمتقین، متقین اللہ سے ڈرنے والے۔ لہذا رمضان سے بھی وہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور رمضان ایک مدرسہ اور ایک سکول ہے جو انسان کو تقوی سکھلاتا ہے۔ کہ بھائیو آپ بہتر جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خواہ کتنی بھی پیاس انسان کو محسوس ہو رہی ہو، آج کل تو موسم ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی کلی کرتے وقت انسان ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارتا، کس لیے؟ کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے مالک نے اس حالت میں پینے اور کھانے سے منع کیا ہے۔ اور اگر انسان اسی تقوی کو زندگی کے تمام امور پر فٹ کر دے کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے میرے مالک کا حکم ہے کہ نہیں حکم، اللہ ذوالجلال اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو پھر وہ ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے، رب کی نافرمانیوں سے بچ جائے گا۔ پھر بندہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی حرام نہیں کھائے گا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ مالک کا حکم ہے۔ اور قرآن بھی انسان کو متقی بناتا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا انجام بھی قرآن میں ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کی ان کے لیے انعامات بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ہمیں تقوی سکھلاتا ہے، رمضان ہمیں تقوی سکھلاتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ اور یہ اللہ کا خوف اور خشیت ایسی عظیم چیزیں ہیں، اگر انسان ان کو اپنا لے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، کیونکہ متقین کے لیے ہی جنت ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ اسی طرح قرآن اور رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ بھائی بھائی کو پوچھے گا، حتیٰ کہ ماں جو آج معمولی سی بچے کی تکلیف پر بھی پریشان ہو جاتی ہے، قیامت کے دن وہ بھی نہیں پوچھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو سفارش کون کرے گا؟ فرمایا قرآن آئے گا اور روزہ آئے گا، اللہ ذوالجلال سے سفارش کریں گے۔
روزہ کہے گا یا اللہ دن کو یہ کھاتا پیتا کچھ نہیں تھا، شہوات سے بھی دور رہتا تھا، اللہ میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ رات کو میں اس کو سوتا نہیں تھا، مجھے پڑھتا رہتا تھا، اللہ میری سفارش قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے۔ اب جس کی تو قرآن نے سفارش کی وہ تو ہو گیا کامیاب، اور جس کی اللہ کے نبی نے شکایت کر دی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے یا اللہ انہوں نے قرآن کو پشت میں ڈال دیا تھا، قرآن کو یہ پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اس پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے، اللہ اکبر کبیرہ، روزے اور قرآن پر بھی اجر اللہ نے اتنا عطا فرمایا، فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، بندے کا ہر عمل اس کا اجر اللہ 10 سے لے کے 700 تک دیتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن روزہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزے کا اجر میں دوں گا، اس لیے کہ بندے نے میرے لیے اپنی شہوت کو بھی اور کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اور قرآن فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ حرفا من القرآن حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو کتاب اللہ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے نیکی ہے۔ فرمایا الف لام میم 3 حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، جو یہ پڑھتا ہے الف لام میم اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے۔ اس لیے رمضان اور قرآن کے لیے خصوصی اجر ہے۔ اور قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ہر رمضان کی ہر رات کو قرآن کریم کا دور کرتے، اور آخری سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کریم جبریل کے ساتھ دور کیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، رمضان کی برکتیں ہی کتنی ہیں کہ رمضان میں قیام اللیل ہے، تراویح ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد میں باجماعت 3 دن جماعت کروائی۔ صحابہ جب زیادہ جمع ہوئے تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ڈر آپ پر تھا کہیں ان پر بوجھ زیادہ نہ پڑ جائے۔ اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں سال 5 نمازیں بھی مشکل نظر آتی ہیں۔ رمضان میں تو چلو آ ہی جاتے ہیں، اب رمضان گیا ہم بھی گئے، ہم نے سمجھا کہ ہم نے پوری عبادت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حکم کیا ہے؟ فرمایا موت تک اللہ کی عبادت کرو، فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے اسلاف کا، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے رات کو قرآن پڑھتے تھے، اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آتا تو قرآن ہی پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ تقریباً 60 دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے۔ اب آپ کہیں گے 60 دفعہ تو بڑا مشکل ہے، ایک دن میں 2 مرتبہ۔ بھائی جو حافظ ہے وہ 15 منٹ میں 1 سپارہ پڑھ لیتا ہے، حافظ 15 منٹ میں 1 سپارہ پڑھ لیتا ہے، اور اگر وہ بیٹھے تو 3 4 5 گھنٹوں میں قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ تو اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آتا تو درس و تدریس اور باقی سارے امور چھوڑ کر صرف قرآن پڑھتے اور کہتے ھذا شہر القرآن، یہ تو قرآن کریم کا مہینہ ہے۔
اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ لیتے۔ اسی طرح دیگر بہت سارے بزرگوں سے یہ وارد ہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک بزرگ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ رہا کرتے تھے، 90 سال کی عمر، بہت بڑے محدث تھے۔ آخری عمر میں نے بھی ان کی زیارت کی، تقریباً 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آخری رمضان میں حافظ صاحب اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ڈاکٹروں نے کہا آپ روزے نہ رکھیں۔ عید کے دن ان کا شاگرد ان کے پاس آیا، حافظ صاحب اس دفعہ روزے نہیں رکھے گئے۔ فرمانے لگے بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے 30 قرآن پڑھ لیے، ہر روز ایک قرآن مکمل پڑھ لیتا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس مہینے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان آتا فرماتے اذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فرماتے رمضان قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں ہمارے اسلاف کے کہ وہ ایک دن میں یا ایک دن میں کئی مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ انہوں نے پورا سال قرآن نہیں پڑھنا، بس رمضان آیا تو چلو قرآن پڑھ لیں۔ بھائی قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، مگر اللہ ذوالجلال نے احکام نازل کیے ہیں۔ اب بندہ قرآن پڑھے، اس طرح پڑھے کہ یہ اللہ ذوالجلال نے مجھے یہ حکم دے رہے ہیں، ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں، لہذا میں نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنی ہے۔ باقی کام کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہے، اور اگر ٹائم نہیں ہے کتنے گھنٹے موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں اور دل لگا رہتا ہے، لیکن قرآن تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ اس سے کیا معلوم کہ ہمارے دلوں میں بیماری ہے۔ ہمارے دل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوں تو اپنے رب کے کلام سے تمہارا جی کبھی نہ بھرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھیں، قرآن کو اپنا معمول پر تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں، تاکہ ہمارے دلوں کو بھی اطمینان ہو، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، امراض اور مصائب بھی دور ہو جائیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت دل کی بیماریوں پر بھی ویسے ہی اثر کرتی ہے جیسے جسم پر شہد اثر کرتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے قلبی اصلاح اور روحانی تزکیہ اور دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، سیدنا قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علیکم بالقرآن فإنہ فہم العقل، فرماتے تھے قرآن کو لازم پکڑو، ہر وقت قرآن پڑھتے رہو، کیونکہ یہ عقل اور فہم حکمت کا نور ہے، علم کا سرچشمہ ہے، اور تمام کتابوں کی نسبت رحمان کے زیادہ قریب ہے۔ اور قرآن کریم کا فائدہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے وہ حدیث آپ کو بیان کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنکم توجرون علیہ، فرمایا قرآن پڑھا کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا الف لام میم 3 حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام بھی حرف ہے، میم بھی حرف ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال اگر کوئی الف لام میم ہی پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لوگ ہیں سعادت مند ہیں
جو اللہ کے اہل ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں اور وہی ہیں جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال قرآن والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی، ہر حال میں اللہ ذوالجلال کے خوف کو اپنے دلوں میں بسا لو۔ فرمایا کیونکہ ہر چیز کے یہی بنیاد ہے، وعلیک بالجہاد، اور فرمایا جہاد کو اپنے اوپر لازم پکڑو کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بذکر اللہ و تلاوت القرآن، فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، ہر حال میں چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، گھر میں داخل ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرو، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہو، اور تمہارے ہاتھ تو تمہارے کاموں کی طرف ہوں لیکن تمہارا دل اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میری مدد، میری نصرت، میری تائید بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم ذکر کرنے سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور دلوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، دلوں کو صاف کرنا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا آج کہتے ہیں وہ جی سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، بھائی اللہ کو یاد کرو، اللہ کے یاد کرنے سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اور قرآن کریم کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن بھی تو ذکر ہے۔ فرمایا فإنہ روحک فی السماء وذکر لک فی الارض، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے باد نصیب اور زمین میں تمہارا تعارف ہے۔ اور بہترین ہمارے ہاں پوچھ بھائی بہترین آدمی کون ہے؟ کہا جاتا ہے جس کے پاس دنیا کا مال ہو، دنیا کی عزت ہو، دنیا کی چودر ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یقیناً اللہ ذوالجلال اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں اور دوسروں کو اسی وجہ سے رسوا کر دیتے ہیں۔ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن تیرے لیے حجت ہوگا، دلیل ہوگا، تمہیں جہنم سے خلاصی دلانے کے لیے تمہارے لیے دلیل ہوگا، لیکن اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر یہ تمہارے خلاف ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، جو قرآن کریم کے تعلق جوڑے رکھتا ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے احکام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر نافذ کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ترقی، عروج، رفعت اور بلندی اور عزت و وقار پا لیتا ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، دنیا کی دولت ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے، لہذا اللہ نے انہیں دنیا میں وہ عزتیں عطا فرمائیں، وہ رفعتیں عطا فرمائیں کہ آج بھی دنیا ان کے نام لیتی ہے۔ لیکن جنہوں نے اس کو قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن سے تعلق اپنا ختم کر دیا، دنیا میں بھی انہیں پستی ملی، انہیں ناکامی ملی، اور قیامت کے دن بھی انہیں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال حافظ قرآن کو، جس نے قرآن یاد کیا اور اس پر عمل کیا، صرف یاد کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یاد کرنا بڑی سعادت ہے، مگر اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اور ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم قرآن کریم حفظ تو کرا لیتے ہیں لیکن بچوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا،
ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا اجر ہے، لیکن میرے بھائیوں سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ تدبر اس وقت ہی ہوگا جب ہم قرآن کو سوچ کر پڑھیں گے، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جسے پسند ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں، اسے چاہیے کہ وہ مصحف میں قرآن کریم کو بار بار پڑھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو انسان کو دنیا میں بھی رفعت اور بلندی عطا فرما دیتی ہے اور آخرت میں عزت کا تاج عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ ہماری بھی قسمت میں کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا جو قرآن میں مہارت رکھنے والا ہے اعمال لکھنے والے معزز اور برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ کئی لوگوں کو شرم آتی ہے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب قرآن کیسے پڑھیں گے، قاری صاحب کے پاس جائیں گے۔ بھائیوں آپ کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وہ قاری صاحب کو تو ایک اجر ملے گا، لیکن فرمایا جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، آگے پڑھتا ہے پچھلا بھول جاتا ہے، فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اس کو، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نیت یہ ہے میں نے پورا قرآن پڑھنا ہے، آپ کی نیت یہ ہے اور نیت خالص ہے، اور اگر پورا قرآن نہ پڑھ سکے، اس دوران ہی موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن قرآن کے جاننے والوں، قرآن کے حافظوں میں آپ کا شمار کرے، کیونکہ وہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جس بندے کی یہ خواہش ہے، خالص نیت ہے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، فرمایا اللہ ذوالجلال اسے شہادت کے مراتب دے ہی دیتے ہیں، ولو مات علی فراشہ، خواہ اس کی موت بستر پر کیوں نہ آئے۔ تو اس لیے بھائیو آج سے ہی کوشش کرو کہ قرآن کریم جن کو پڑھنا آتا وہ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ قرآن کے عالموں میں ان کا شمار ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں کے علاوہ کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں حسد کا معنی رشک ہے۔ حسد ویسے بری بیماری ہے۔ حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس نعمت ہو تو انسان یہ خواہش کرے کہ اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے مل جائے یا مجھے بھی نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہیں ہو، یہ حسد ہے اور یہ بری چیز ہے۔ یہ بری چیز ہے کیونکہ حاسد اللہ کی نعمت پر حسد کرتا ہے۔ لیکن رشک کیا ہے؟ اس کو بھی عربی میں حسد کے معنوں پر فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 بندوں کے علاوہ کسی کے لیے رشک اور حسد جائز نہیں ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن وہو یتلوہ،
کسی بندے کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، وہ پڑھتا ہے، دن بھی پڑھتا ہے، رات بھی پڑھتا ہے۔ فرمایا دوسرا بندہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ دن اور رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا ان دونوں کے لیے ہی حسد ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے حسد نہیں۔ حسد کیا ہے؟ اللہ نے ان کو نیکی عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ خواہش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ اگر تو نے مجھے مال دیا تو جس طرح یہ میرا بھائی خرچ کرتا ہے میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ فرمایا اللہ دونوں کو ایک جیسا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ جس کے پاس مال ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، اور کوئی اور بندہ وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوگا تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے میں سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کر رہا ہے، اور تیسرا کہتا ہے اگر مجھے بھی ملا تو میں بھی ایسا کروں گا۔ فرمایا یہ دونوں گناہ میں اکٹھے ہیں، حالانکہ اس نے کیا کچھ نیت کی وجہ سے اللہ ذوالجلال دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا بھی تعلق قائم کریں اور اپنی اولاد کا بھی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنزَلْتَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، فرمایا یہ میں نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی دھو نہیں سکتا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پانی نہیں دھو سکتا۔ اگر پوری دنیا میں قرآن کریم کے نسخے ختم بھی ہو جائیں، اللہ نے قرآن کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ فرمایا تک لا یغسلہ الماء تکرہ نائما و یقظان، ایسی کتاب ہے جسے پانی نہیں دھو سکتا، اسے لوگ سوتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں۔ کسی اللہ کے بندے نے کہا تھا کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اللہ قرآن کو ہمارے لیے نور بنائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے، اور قبر میں بھی قرآن ہی ہماری سفارش کرے، اور حشر کے دن بھی قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور الرحیم اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا۔ رب کریم غفور الرحیم قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ نور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہم تیرے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، اور یا اللہ تو ہم سے محبت کرنے والا بن جا۔ رب کریم ہماری اولادوں کو نیک بنا، دین کے خادم بنا، اللہ انہیں قرآن والا بنا، اللہ ان کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی بنا کر دے۔ رب کریم وہ ہمارے لیے سفارش کرنے والے بن جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم رب الناس اذهب الباس
واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو تیرے پاس پہنچے ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہم انصر لهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا۔ رب کریم وہاں بچے بھی بوڑھے بھی یا اللہ جوان بھی مظلوم ہیں مقہور ہیں، اللہ کفر ان پر سختیاں کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ دنیا والوں نے تم سے منہ موڑ لیا، پر تم تو جانتا ہے اللہ تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جس طرح تو نے اصحاب الفیل کو تباہ و برباد کیا، اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما۔ اللہم علیک الیہود و اعوانہم، اللہم زلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔